174 years is a black day for Kashmiris. If any infiltration had taken place, it had been Indian infiltration. The world has already witnessed the ugly face of Modi. کشمیریوں کی اس جدوجہد کا اصل عنوان تو مزاحمت ہے. Sushma Swaraj said the Kashmiris have nothing to do with the Kashmir dispute. Nothing on earth can convince Pakistan until and unless بات نہیں ہوگی ان سے جب تک 5 اگست 2019 سے پہلے جو سٹیٹس ہے, اور پھر بات کس طرح ہوگی کہ پرائورٹی پہ کشمیر ہوگا, اور کشمیر کے علاوہ اس خطے کا امن ہیومنلی امپاسبل ہے کہ پیس پہ اچیو کیا جائے. This was a holocaust after the Second World War. طاقت کا استعمال آپ کتنا بھی کر لیں, تاریخ کا سبق یہ ہے کہ وہ بالآخر ناکام ہوتی ہے. It is high time for the government of Pakistan to appoint a special envoy on Jammu and Kashmir. Inshallah, expose you and will make you realize that your policies were deplorable and you have become a scar on the face of humanity. 23 اکتوبر 2020 کو اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں لیگل فورم فار اپریسڈ وائسز آف کشمیر کے زیر اہتمام ایک پرجوش معلوماتی تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں پاکستانی سیاست کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ جات سے بہت سے معززین نے شرکت کی. جی, مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کی یہ جو آرگنائزیشن ہے LFOVK, یہ کیا ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے؟ It's basically an international civil society type of an NGO. We are working on the legal mechanisms available for the Kashmiri people, the oppressed Kashmiri people in the Indian occupied Kashmir. ہمارا ویژنس ایک ہی ہے کہ لا وارفیئر کے طریقے سے ہم دنیا کو یہ بتا دیں کہ ہندوستان کا مقبوضہ کشمیر میں رہنا یہ ایلیگل آکوپیشن ہے. سب سے پہلے تو اس پہ جو اپریسیشن ملنی چاہیے وہ ڈائریکٹر جو ہے ناصر قادری, ان کو, وہ خود بھی انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر سے ہیں, اور پچھلے کتنے سالوں سے وہ ڈے اینڈ نائٹ ہی از ورکنگ فار دا کاز آف کشمیریز. اور اسی مقدمے کو ہم آگے لے رہے ہیں, اور وہاں پر جو یہ جنگی جرائم ہو رہے ہیں تو ان کو ہم مختلف جوڈیشل فورمز میں لے کے جانے والے ہیں. The conflict resolution can only be achieved through legal mechanisms available. For the past 72 years, academic and political avenues have been exhausted, I feel. 5 اگست کشمیر کا تشخص ختم ہو گیا. یہ ہمارا جو یہاں کا آفس ہے دیٹس اے ریجنل برانچ. جو مین برانچ ہے وہ سری نگر میں ہے, اور وہاں ہماری پوری اباؤٹ 2000 لائرز جو ہیں ان کی ٹیم, آر ڈائسپورا ہیز بین ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ آن گراؤنڈ سے ہمیں انفارمیشن بھیجتے ہیں جو ہم آگے پاکستان کی میڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے جو پولیٹیشینز ہیں, کشمیر چیئرمین شہریار آفریدی, ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں, اینڈ وی آر ورکنگ ویری کلوزلی ود دیم. LFOVK کا تو آبجیکٹیو ہی ہے کہ وہ قانون کی دنیا میں آپشنز تلاش کرے. ابھی آپ نے اگر عمران خان صاحب کو بھی سنا ہوگا تو ان نے لا وارفیئر کی بات کی. This forum has been organized in order to facilitate the Kashmiri people in terms of transforming the narrative and making it more uniform, because people are so divergent with their views on Kashmir. We wanted to expose the atrocities that are happening in the Indian occupied Kashmir. One of our purposes of arranging this conference was to call all those members who are involved very closely with the issue of Kashmir, کیونکہ کشمیر کا ایشو صرف کشمیریوں کا نہیں ہے, یہ پاکستان کا ہے بلکہ پوری دنیا کا ہے. جہاں پر ہم نے پاکستان عوام کو اور دنیا کو یہ بتایا کہ خدا را اس ایشو کو آپ ایک ٹیریٹوریل یا چھوٹا ہیومن رائٹس ایشو نہ سمجھے, بلکہ ایک بڑا ایک کانفلکٹ ہے جس کی آپ فریق ہے, جس کی انڈیا فریق ہے, اینڈ دین جس کا انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ نیچر ہے. Transforming the narrative and also exposing the issue of not only being confined to human rights issue, but also as a crime against humanity, a war crime and a crime of aggression, pursuant to the last year's 5th August 2019's abrogation of Article 370. جو جدوجہد کشمیر کی جدوجہد وہاں پر مقبوضہ وادی میں ہے, وہ جدوجہد لیگل ہے. سو انشاءاللہ بس امید ہے کہ اسی طرح ہم اویئرنیس, پبلک اویئرنیس کے ساتھ, اپنے ریسرچ کے ساتھ, جو ہمارا لیگل اوپینینز اور ہم پٹیشن کر رہے ہیں جو UN کو, ان کے ساتھ مل جل کے انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے کہ کشمیر کو جو ہے آزادی ملے گی ان سے. تقریب میں موجود شرکاء میں صدر آزاد جموں کشمیر جناب سردار مسعود خان, چیئرمین کشمیر کمیٹی جناب شہریار خان آفریدی, فارمر UN جج اینڈ چیف جسٹس آف گمبیا جسٹس علی نواز چوہان, فارمر ہائی کمشنر فار پاکستان ایمبیسڈر عبد الباسط, ڈائریکٹر جنرل IPS ڈاکٹر خالد رحمان, فارمر پریزیڈنٹ KCCI ڈاکٹر مبین شاہ, اور سینئر جرنلسٹ انڈین آکوپائڈ کشمیر جناب مختار بابا بھی شامل تھے.
یہ کانفرنس 27 اکتوبر 1947 کے حوالے سے تھی، جب ہندوستان نے 26 اور 27 اکتوبر کی رات کو سری نگر ایئرپورٹ پر اپنی فوجیں اتاریں، جبکہ تاریخ کی ورگردانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی پٹیالہ ریجیمنٹ وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ تقریب میں شریک مقررین نے کشمیر تنازع کے تاریخی پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور ماضی کی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے گزارشات پیش کیں۔ جس انداز میں ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں نے قربانیاں دی ہیں کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو، شاید ہی کوئی فرد ایسا ہو جو اس میں ذاتی طور پہ کوئی قربانی اس نے نہ دی۔ Only problem is ایک چیز کہ ہم نے اپنی اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھی اور پھر سائلوز میں کام ہوا، تو پھر انڈین نیریٹو نے تو پریویل کرنا تھا۔ India has succeeded in portraying the Jammu and Kashmir struggle as terrorism. And that also because of our own fundamental mistakes. ہندوستان نے کوشش کر کے اسے دنیا میں یہ پیغام دے دیا ہے کہ جیسے یہ کوئی بائیلیٹرل ایشو ہے۔ یہ کوئی بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے۔ ہم نے عالمی سطح پر انڈیا کے خلاف لیگل کیس دائر ہی نہیں کیا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے نیریٹو کو پہنچانے کے لیے انگریزی میں اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے۔ Sushma Swaraj said the Kashmiris have nothing to do with the Kashmir dispute, that it is between India and Pakistan. The whole framework of bilateral talks between India and Pakistan has been designed to exclude Kashmiris. How can they change the status of a place without asking the people affected? جس دور میں وے فارورڈ ایگریمنٹ ہوا تھا، اسی دوران ہندوستان میں RSS کی بنیاد ڈال دی گئی تھی۔ زائنسٹ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی سرزمین مقدس ہے، اور ہندو فاسسٹ کا کہنا ہے کہ ہندوستان پوترستان ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب 19ویں صدی میں دنیا کو زبان، علاقے، رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا تھا، تو مسلمانان ہندوستان نے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کی بنیاد ڈالی۔ قرآن نے 1400 برس قبل وہ منظر دیکھا تھا جب علی ابن ابی طالب ایک طرف اور عقیل ابن ابی طالب دوسری طرف تھے۔ 1947 میں قرآن نے دوبارہ یہ منظر دیکھا۔ مسلم اکثریت کی بنیاد پر مسلمانان نے جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانا لازمی تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی نے پچھلے 72 سالوں میں کشمیری عوام کو اس حق سے محروم کر رکھا۔ 72 سالوں سے پاکستان اور کشمیر بھارت کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں، مار کھاتے ہوئے، روتے بلکتے، عصمتیں لٹاتے، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوتے، خون و آتش کی ہولی کھیلتے اور قراردادیں پاس کرتے ہم کشمیری اقوام متحدہ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہمیں استصواب رائے کا حق دو، ہمیں آزادی چاہیے۔ ہمارے ساتھ کشمیر سے آئے ہوئے ایک نوجوان ہیں جو کہ کشمیری ینگ جنریشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ آج کا جو ایونٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے کشمیر کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پروگرام ہوا کشمیر کے حوالے سے، جو کشمیری عوام کیا چاہتی ہیں اس پہ آج بات ہوئی، جو پرولانگڈ آکوپیشن ہے کشمیر کی اس پہ آج بات ہوئی۔ میں سری نگر سے بلانگ کرتا ہوں، تو اس حوالے سے جو ہم کیا چاہتے ہیں، جو یہ اہم مسئلہ ہمارا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر پلبسائڈ ہو، ریفرینڈم ہو، اور ہمیں جو ہمارا برتھ رائٹ ہے وہ ہمیں دے جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو اویئرنیس یوتھ میں ہو، یونیورسٹیز میں پروگرام کیے جائے، اور جو انٹلیکچوئل ان کو انگیج کیا جائے اس مسئلے میں، کیونکہ پاکستانی عوام یہ بھول چکی ہے، کشمیر کا مسئلہ بھول چکی ہے۔ اور اس حوالے سے فرام لاسٹ 5 اگست 2019 ایک کرفیو کنٹینیو ملٹری سیج ہیں، تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اویئرنیس یوتھ میں آ جائیں۔ انڈین کلاؤڈ اور انڈین کنٹرول کچھ اس طرح بنا دیا گیا کہ آج جتنے بھی کی سٹیک ہولڈرز ہیں میس کمیونیکیشن کے، وہ ون وے دی ادر ان کے کنٹرول میں یا ان کے کلاؤڈ کے اندر ان کے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں۔ تمام وہ جو کنٹرول ہے وہ انڈیا کا ہے۔ جب میرا بچہ ایکسپلور کرتا ہے یا کوئی اسائنمنٹ یا کشمیر کے حوالے سے گلوبلی کوئی چیز آپ ریسرچ کرنا چاہیں تو گوگل آپ کو انڈین نیریٹو دیتی ہے۔ یو آر ناٹ ٹو بی سین اینی ویئر۔ The United Nations Security Council resolution, there's a resolution. It said that 18 years occupation amounts to the prolonged occupation. So now remember, we are in 73rd year of the occupation. Slapdash approaches with ho-hum, routine policy matters, you cannot do much about this whole dispute. UN کو ایک نئی سوچ اور اپروچ کے ساتھ ہیومینٹی کو اور تمام انسانیت کو نہ صرف پرکھنا تھا بلکہ لیڈ کرنا تھا ایگزمپلری انیشیٹوز کے تھرو۔ انفارچونیٹلی ڈاؤن دا لائن 45 سے لے کر اب تک 75 ایئرز میں بہت سے سوالیہ نشان ہیں یو این کے اوپر۔
اقوام متحدہ کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ اس نے ہماری توقعات پوری کی ہیں. اقوام متحدہ کا موقف یہی ہے کہ یہ ایجنڈے پہ ہے اور اسے کسی نہ کسی طرح حل ہونا ہے. وہ ایک ایلیٹ کلب جن کی پرائورٹیز اور جن کے انٹرسٹ کو یو این سرو کرتا ہے, آج دنیا میں آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں کہ جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو جینے کا حق ہی نہیں ہے اس دنیا میں. ان کو یہ تھوڑی پتہ ہے کہ جو کیڑے مکوڑوں کی طرح وہاں پہ انسانوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کی کوئی آواز ہی نہیں بن رہا. ایک پرسپشن دنیا میں بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یو این کے بعد پھر او آئی سی اور ریجنل لیول پہ جو انٹیگریشن چاہے وہ کسی بھی پرسپیکٹو کے لیے ہو, آج یو این کی وہ پازیٹیو اپروچ یا یو این کی وہ کمٹمنٹ اور یو این کا جو رول ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ سے آج سٹیٹس ایک دفعہ پھر نیشنز آپس میں ایٹ آرمز لینتھ رکھنے کے بعد آج دنیا ایک طرف سے پھر ایک ایسی کرائسس کی طرف جا رہی ہے جس کی ماضی میں تو مثالیں نہیں ملتی. لیکن Kashmiris are not aliens on this planet. They are very much part of this planet. So it is the responsibility of the international community to get involved, because this hands-off traditional approach would not work. Because if we pursue the traditional approach, the demography in Kashmir would have been changed in the next 2 years, and there would be no Kashmir to defend. کہ یو این اور وہ گلوبل کی موورز اینڈ شیکرز ان کے اپنے مفادات ہیں. یو این اور پراسپرس ورلڈ خاموش رہا تو پھر فلیش پوائنٹ کشمیر کی شکل میں جو دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے, اسی طرح ہر جگہ افیکٹو مسلمان ہیں. یو این کی وہ کمٹمنٹ نہ نظر آنے کی وجہ سے ہیومینٹی سفرڈ ایٹ آل لیولز اینڈ الٹیمیٹلی ہیومینٹی واز پولرائزڈ. قومیں اور قوموں کو ایک کوڈ آف کانڈکٹ دینا یو این کا کام تھا, یو این نے وہ نہیں کیا. آج کے دن یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا قضیہ کشمیر قراردادوں اور یوم سیاہ منانے سے حل ہوگا؟ اگر ہاں تو پچھلے 72 سالوں سے ہم یہی کرتے آ رہے ہیں. مجھے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ تمہیں فتح حاصل ضرور ہوگی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا, انہیں بھی بتایا گیا کہ تم اپنا فرض ادا کرو. 48 ممالک ایک ساتھ تھے مگر عزم و استقلال کی فتح ہوئی. ان 48 شکست خوردہ ممالک سے بھیک مانگنے والی طاقت ہندوستان سے ہم مغلوب ہو رہے ہیں, اور پچھلے تقریباً 1.5 برس سے ہمیں آزادی کی شمع ٹمٹماتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جبکہ بھارتی قابض فوج اس ٹرامیٹک سائیکیٹرک سنڈروم میں مبتلا ہو چکی ہے. ہر روز 2 بھارتی فوجی خودکشی کرتے ہیں. قومیں آزادی کی جنگ لڑتی ہیں تو وہ لڑتی ہیں, لٹتی ہیں, پٹتی ہیں, لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ آزادی کے قریب ہوتے جاتے ہیں. ماضی سے اگر ہمیں کوئی سبق حاصل ہوا ہے تو وہ یہ ہے کہ کشمیر میں اس کے برعکس ہوا ہے. گزشتہ 32 برسوں کی جہد مسلسل اور بیش بہا قربانی کے باوجود کشمیر میں آزادی کے سورج کا طلوع ہونا ایک خواب سا لگتا ہے. اگر ہم آج کی ڈیٹ میں غلطیوں کا شمار کرنے بیٹھیں تو وقت کا ضیاع ہوگا. ہمیں اپنی غلطیوں کا محاسبہ کر کے ان کی اصلاح کرنی ہوگی. The world has already witnessed the ugly face of Modi, and the world has realized that Indian policies vis-a-vis minorities and especially in illegal Indian occupied Kashmir is not only deplorable, it is against the basic essence of humanity. اقوام عالم کو بتانا کہ انسانیت کے نام پہ آج فاشسٹ مودی اور یہ RSS جو کر رہی ہے, we can make the whole world realize that we are alhamdulillah more blessed. جب ہم کسی فورم میں جائیں گے, وہاں کے اکیڈیمیا کے کی سٹیک ہولڈر سے, اسٹوڈنٹ سے انگیج کریں گے, جب ہمارے لکھنے والے ان لیول پر جب ان کی بات پہنچے گی اور وہ جب پبلش ہوگی تو the whole world will start listening to you. ہم نے کشمیر کے حوالے سے فاشسٹ مودی کی جو اپروچ ہے اگینسٹ ہیومینٹی, لیٹس ناٹ ایسوسیٹ دیم کہ 80 لاکھ مسلمان ہیں, لیٹس ناٹ ایسوسیٹ دیم کہ کشمیر کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یہ انسان اگر MDGs اور پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول SDGs اگر انسانوں کی بہتری کے لیے ہے تو انسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں, خاص کر جو یہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ, پھر ڈومیسائل لا, پھر اس کے بعد UAPA, پھر اس کے بعد یہ جو ڈیموگرافک چینجز, یہ جو ہندوستان مقبوضہ کشمیر یا باقی ہندوستان میں کر رہا ہے. State of Pakistan stood by the Kashmiris like a solid rock last year,
and there was a groundswell of support in all the streets and squares and highways of Pakistan. And we're grateful to you. We're grateful to you for what you did. And you went to the United Nations Security Council and revived the issue of Jammu and Kashmir, the dormant issue of Jammu and Kashmir after a passage of 50 years. Thank you. Thank you, Pakistan, for doing that. Pakistan cannot afford to engage with India bilaterally on Jammu and Kashmir. It is high time that we do that under the auspices of the United Nations or under some other arrangement, international arrangement, which would allow Pakistan and India to move forward and sort this issue out. And the time has come that Pakistan should be very, very clear as to what needs to be done and what should be done in order to realize the long-held, long-standing dream of the people of Jammu and Kashmir. जब खामोशी आए तो फिर हर दौर में अल्लाह के फजल से फिर बुरहानवानी पैदा होता है। इसी तरह हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज irrespective of their political affiliations and backgrounds, हम हर पॉलिटिकल पार्टी को रीच कर रहे हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि मसला कश्मीर को लेके पाकिस्तान का बहुत अहम रोल रहा है मसला कश्मीर को हाईलाइट करने के लिए वर्ल्ड वाइड। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि पाकिस्तानी जो सियासी रहनुमा हैं उनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक इत्तेहाद की कमी नज़र आती है। आपको क्या लगता है कि इस मसले को हल करने के लिए किस तरह से जो सियासी रहनुमा है पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें इत्तेहाद कायम किया जा सकता है ताकि इस मसले के लिए कुछ अहम पेशरफ्त हो सके? कश्मीर तो बुनियादी तौर पे नेशनल कंसेंसस तो है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कश्मीर पे नेशनल कंसेंसस नहीं है। कंसेंसस तो है कि कश्मीर को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और ये हम सब लोग मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर पे पॉलिटिक्स की जा रही है और ये ख़त्म होना चाहिए। कश्मीर को एक कौमी हमें ऑब्जेक्टिव बना के आगे लेकर चलना है और अगर हम ये कर इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी होगी। असल मसला मेरे ख़्याल में एक जो लैक ऑफ कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती हमें। हुकूमत में भी उसमें थोड़ा बहुत नाकामी उनकी भी है। अब बातें करने की बजाय हमें आगे बढ़ना है, स्टेटमेंट्स इशू करने की बजाय हमें कुछ हिकमत अमली सामने लानी है ताकि कुछ हम अचीव कर सकें। सिर्फ खाली खुली बातों से तो कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। कश्मीरी तो अपना काम कर रहे हैं, वो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, उन्होंने 70-80 हज़ार लोग भी शहीद करवा दिए, माएँ बहनें बेटियों ने इस्मतें भी लुटा दी, वो तो अपना काम कर रहे हैं। हमारा अब काम पाकिस्तानी कितना काम करते हैं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पॉलिटिशियंस को अपने जो पेटी पॉलिटिक्स है उससे उठकर कश्मीर कॉज के लिए मुतहद होकर एक जामे हिकमत अमली मरबूत बनाएं और फिर सब उसी को फॉलो करें। दैट इज़ आई थिंक इज़ रिक्वायर्ड बैडली। थैंक यू सो मच सर। वो जो नाउमीदी वो मायूसी है, कश्मीर कमेटी ने उसको बिल्कुल डस्टबिन में फेंक दिया है। नेशनल कंसेंसस के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। And now Kashmir Committee under the leadership of the Honorable Prime Minister, we have made it a point that the whole world now will listen to us. हमारा डिप्लोमेटिक मिशंस, मोफा, हमारी तमाम की स्टेक होल्डर्स इस वक्त एक पेज पे हैं। अभी हम एकेडेमिया से खासकर डिप्लोमेटिक मिशंस में जो वो एक्सपर्टीज रखने वाले जो जेन्युइन सन ऑफ द सॉइल्स हैं और डॉटर्स हैं जिन्होंने those who have contributed at all levels, we are trying to knock at your door, try to reach out to you and learn from your expertise कि हमें एक डायरेक्शन मिली जाए। चाहे जो भी लीगल फैटर्निटी, चाहे वो पाकिस्तानी या कश्मीरी डायस्पोरा पाकिस्तान से बाहर हो, उनको रीच आउट। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे निगाह रखनी पड़ेगी और उस पर बिल्ड करना पड़ेगा। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिस पे हमें आगे बढ़ना है। ये एक लंबी जंग है जिसमें लॉन्ग टर्म और क्लियर विजन हमारे सामने रहना चाहिए। बहुत ही एग्रेसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है। कानूनी जंग तो लड़ सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या रुकावट है? सर, ये बताइएगा कि मसला कश्मीर को लेके लीगली पाकिस्तान में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम इस मसले को हल कर सकते हैं? लीगली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं यूनाइटेड नेशन के अपने नॉर्म्स के मुताबिक, और हम इसको अनफोल्ड कर रहे हैं चीज़ को कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं। इन अबाउट 7 days we will lay before the press what actions we are going to take. Not only that, we are going to apprise the human rights institution all over the world, which are about 161, of what is happening in Kashmir, the carnage, the killing, and today's the 455 days of curfew there almost. People are dying, they are being raped,
the ethnic cleaning is going on, war crimes are being committed, and Indian generals and even the lower people, according to Nuremberg principles, will all be responsible one day for the war crimes being committed by them in Kashmir. Okay, thank you, sir. आप सबसे पहले दुनिया से ये तो मनवाइए कि कश्मीर ऑक्यूपाइड है. दुनिया से मनवाना है कि कश्मीर की जो ऑक्यूपेशन है वो प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री ऑक्यूपेशन है. We must internationalize the Kashmir movement. But unless we involve everyone in this struggle, we would not be able to achieve much. भारतीय फौज कश्मीर में काबिज फौज है और काबिज फौज के खिलाफ मुज़ाहमत भी की जा सकती है हर तरह से. That they are the real terrorists, take them to the right forums where they are designated as such. And therefore, I would suggest that we should launch and lead and steer a BDS, a boycott, divestment and sanctions movement against the Rashtriya Swayamsevak Sangh, against the BJP, against this violent extremism, against this new incarnation of fascism, this time in the name of religious superiority and religious supremacy. आज कश्मीर कमेटी कल्चरल फ्रंट पे काम कर रही है. हमने कल्चरल फ्रंट को खाली छोड़ा, हिंदुस्तान गोल पोस्ट कर, अब हिंदुस्तान ने झूठ के वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. What we are trying to convey to the whole, to the entire key stakeholder of this globe is कि Pakistan is a peaceful, progressive country. We want peace in the region, but अगर वो नहीं समझता तो कश्मीर इज अ फ्लैश पॉइंट. और फिर अगर मॉन्ट्रियल में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, जब किसी इंग्लैंड में, वॉशिंगटन में, कहीं पे कोई दुनिया में कोई शख्स बैठा है, फिर वो ये ना सोचे कि उसका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन दुनिया को ऐसी लपेट में लेगा कि फिर उसके बाद इंसानियत खत्म. कल्चरल फ्रंट के अलावा डिजिटल फ्रंट पे हमने पीटीए को के थ्रू ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और गूगल और हर एक उस एप्पल को रीच आउट किया और उस पर काम कर रहे हैं. लीगल टीम उनके साथ काम कर रही है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अलावा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो हैं, उनके सिविल सोसाइटी को एज अ 6 पिलर मेन फोर्स की शक्ल में दुनिया के सामने ला रहे हैं. ये दरअसल दुनिया कोई और चला रहा है. हम अपना फर्ज अदा करें, उससे मदद तलब करें तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी यकीन है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके.